دل سے یہ بات رکھی ہے کہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو بات کا پورا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب سب کے اندر طلب ہوتی ہے۔ آواز کا نظام تو پوری مسجد میں ہے، لیکن قریب ہو کر بیٹھنا یہ طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ آدمی سڑک پر چل رہا ہوتا ہے تو درخت دور سے نظر آتا ہے، لیکن سایہ تو اس کو ملتا ہے جو درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ اللہ عظیم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عظمت ہیں، تو عظیم کی ہر چیز عظیم ہوا کرتی ہے، تو عظیم کی بات بھی عظمت والی ہے۔ اس لیے ابھی بہت سارا مجمع باہر صحن میں، پچھلے حصے میں، دائیں بائیں طرف چل پھر رہا ہے، تو سارے ہی مجمع سے عاجزانہ درخواست ہے کہ قریب ہو کر بیٹھیں۔ ہم یہاں بہت عالی فکر کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم یہاں آئیں۔ آدمی کوئی نیکی کا کام اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور یہ رب کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ایک عظیم محنت اور فکر کے عنوان پر ہمیں اور آپ کو یہاں جماعت فرمایا ہے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمیں کام کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا نہیں ہے، کام اللہ نے بہت بڑا دیا ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ اللہ کو اپنی طلب دکھانی ہے، جو طلب رکھتا ہے وہ اللہ کے یہاں سے محروم نہیں رہتا، اور بے طلب اللہ کے یہاں سے نوازا نہیں جاتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے، ان کا خاندان آتش پرست تھا، لیکن سلمان رضی اللہ عنہ کے دل میں طلب تھی حق کی، تو اس حق کی طلب نے در نبوت تک ان کو پہنچایا۔ اور فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلمان ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو طلب آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، بات کرنے والا کوئی بھی ہو، سرکاری اعلان کرنے والا بھنگی بھی ہو، تو بھی اس کی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے کہ بات تو سرکار کی کر رہا ہے، چاہے جائے کہ وہ بھنگی ہے۔ تو مجمع کی طلب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بات کرنے والوں کو صحیح بات کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ہم نے اپنے ایک بزرگ قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر مکی مسجد کے ممبر پر شب جمعہ میں یہ بات سنی کہ جب آپ بیان کے لیے تشریف لاتے تھے تو فرماتے تھے، دیکھو مجھے کچھ آتا نہیں ہے، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، لیکن مجمع کی طرف بات کرائے گی۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر بات کرنا کوئی شان امتیاز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مشورہ ہوتا ہے، مشورے کے تحت کام ہوتا ہے، کبھی کسی کی تشکیل ہو جاتی ہے، وہ بات کر لیتا ہے، لیکن مجمع کی فکر بات کرنے والوں سے بات کرایا کرتی ہے۔ تو ہم سب اپنی ضرورت سمجھ کر بات کہیں گے اور سنیں گے تو اللہ ہمارے دل کے کان کھولے گا، ہمارے دل کی دنیا بدلے گی، ہماری زندگی کے رخ ٹھیک ہوں گے۔ شب جمعہ میں ہمارا آنا میرے بھائیوں اور بزرگوں کوئی رسم و رواج ہی نہیں ہے کہ ہر جمعرات کو آ جاتے ہیں اور حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ یہاں آنا ہر جمعرات کو ہماری ایمانی، روحانی، باطنی، تبلیغی ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ روز بروز ہم ان صفات میں ترقی کر رہے ہوں جو صفات عند اللہ مطلوب ہیں، اور جو ان صفات انسان کو اللہ کے یہاں محبوب اور قیمتی بناتی ہیں۔ تو جب اس سوچ اور فکر کے ساتھ یہاں آنا ہوگا تو پھر بات کرنے والا کوئی بھی ہوگا
امید ہے کہ بات دلوں کی دنیا کے بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہم صل علی محمد فی الاولین وصل علی محمد فی الآخرین وصل علی محمد فی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں بے حد و حساب مخلوقات بنائیں۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات آسمانوں کے اوپر ہیں، بہت ساری زمینوں کے نیچے ہیں، اور بہت ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں۔ لیکن ان ساری مخلوقات میں اعلیٰ اور اشرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور یہ اللہ کا طے کردہ ضابطہ ہے کہ جب انسان صحیح چلے گا تو ساری دنیا کا نظام صحیح چلے گا، اور انسان بگڑے گا تو ساری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ گویا یہ انسان اس کائنات کا دل ہے۔ جیسے جسم انسانی میں دل ہوتا ہے، اب آج کل عموماً کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی، اعضاء و جوارے ہیں لیکن نقل و حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ دل نے ساتھ چھوڑ دیا، دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ دل صحیح چلتا ہے تو انسان صحیح چلتا ہے، اور دل بگڑتا ہے تو جسم انسانی میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے کہ اس کائنات کا دل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان صحیح چلے گا، ساری دنیا کا نظام صحیح چلے گا، اور یہ انسان بگڑے گا تو ساری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ اب چونکہ یہ انسان اس کائنات کا دل ہے، لہذا یہ انسان صحیح چلے تو اس انسان پر محنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ چالو فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اشرف انسان ہے، اور انسان میں سب سے اعلیٰ و اشرف انبیاء اکرام علیہم السلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی کی محنت کا میدان انسان ہوا کرتے تھے۔ ہر نبی نے آ کر انسانوں پر محنت کی، کیونکہ یہ انسان کائنات کا دل ہے۔ انسان صحیح ہوگا تو ساری دنیا کا نظام صحیح چلے گا، اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ محبوب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ نور مجسم جناب رسول پاک علیہ السلام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک حبیب کو اس کائنات میں اس وقت بھیجا جب یہ انسان سب سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ اللہ کو پہچاننے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز، وہاں پر مرد و عورت برہنہ طواف کرتے تھے، راہ پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، بچیوں کی پیدائش پر ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور کوئی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ نے آ کر انسانوں پر محنت کی، اور آپ کی محنت کی برکت سے آپ نے دعوت کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے، ذکر اور دعا اور عبادت کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے
انسانوں پر محنت کی، اور پھر کیا ہوا؟ آپ کی محنت ذریعہ بنی انسانوں کی کایا کے پلٹنے کا۔ اور کیسی کایا پلٹی کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے میرے خاندان والے کہتے تھے، اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، اور وہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا، جن کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا، اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو یہ محنت کی برکت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر فرمائی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دعوت و تبلیغ کی محنت اس وقت جو ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کا اصل موضوع اور مقصد کیا ہے کہ یہ انسان بدل جائے، انسان ویسا ہو جائے جیسے انسان کا بننا اللہ کو پسند ہے، انسان ویسا بنے جیسے انسان کا بننا اللہ کو پسند ہے، پھر ایسے انسانوں کی قیمت اللہ کے یہاں لگے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے، قرآن اور حدیث میں، اور حضرات علماء اکرام ہمیں بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ انسان کی قیمت اللہ کے یہاں ملک اور مال کی وجہ سے نہیں لگتی، ظاہری نسب کی وجہ سے نہیں لگتی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں لگتی، اس کے ظاہر کی وجہ سے نہیں لگتی، بلکہ انسان کی قیمت تو اس کے اندر کے صفات کی وجہ سے لگتی ہے۔ انسان جب صفات کے اعتبار سے ترقی کرے گا، وہ ایمان والا بنے گا، وہ اعمال والا بنے گا، وہ اخلاق والا بنے گا، وہ للہیت والا بنے گا، اس کا باطن بنا ہوا ہوگا، اس کا ظاہر بھی نبی کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، تو ایسا انسان جب دعا کرے گا، ایسے انسانوں کی دعا پر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ ایسا انسان 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے گا، اللہ اس کی مرادوں کو پوری کرے گا۔ ایسے انسان کے تقوی پر اور ایسے انسان کے توکل پر اللہ سبحانہ و تعالی فیصلے فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دعوت و تبلیغ کی محنت اصل تو انسانوں پر ان صفات پر، انسانوں کو ان صفات پر لانے کی محنت ہے جو صفات جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خزانوں سے لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ دیا جو سارے نبیوں کو دیا، اور وہ کچھ بھی دیا جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ تو جو پاکیزہ زندگی اور جو بابرکت صفات اللہ کے خزانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ پاکیزہ صفات ہر انسان کے اندر آ جائیں، یہ ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت کا اصل موضوع ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت کا اصل موضوع میری اور اپنی ذات ہے، میں بن جاؤں اور ویسا بنوں جیسے بننا اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اب انسان کب بنے گا؟ انسان کب بنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے سارے انسانیت کو واضح طور پر بدلایا کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے، انسان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ بگڑتا ہے، سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جان لو، سمجھ لو کہ جسم انسانی میں گوشت کا لوتھڑا وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلی محنت دلوں میں اغیار کے یقین کو نکالنا اور اللہ کو دل میں بسانا، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا پہلا عنوان ہے۔ ہمارا دل قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنا دل صاف کیا۔ دل کس چیز سے صاف کرنا ہے؟ دل کی صفائی کی سب سے پہلی بنیاد اللہ کا غیر دلوں سے نکل جائے اور اللہ ہی اللہ دلوں میں رچ بس جائے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے،
جیسے گھروں میں گندگی ہو جاتی ہے تو کھرچ کھرچ کر اس گندگی کو نکالا جاتا ہے، ہم اپنی دلوں پر ایسی محنت کریں کہ اللہ کا غیر کھرچ کھرچ کر ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہمارے دلوں میں اللہ رچ بس جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی محنت صحابہ پر کی تھی وہ ان کے دلوں پر محنت تھی، اور پھر ان کے دلوں میں اللہ کیسا رچا بسا ہوا تھا کہ وہ دو تھے تو سمجھتے تھے کہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ چار تھے تو سمجھتے تھے کہ پانچواں ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ ہماری سن رہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسی محنت ہوئی تھی، مردوں پر بھی ایسی محنت ہوئی تھی، عورتوں پر بھی ایسی محنت ہوئی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، سخت گرمی تھی اور صحرا میں سے گزر رہے تھے تو خیال ہوا، صحابہ مہمان نواز بھی بہت تھے، دوپہر کا وقت آیا، سخت گرمی تو دسترخوان لگایا تو ساتھ میں ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ تو سخت گرمی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس صحرا میں وہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ میں نے روزہ رکھا ہے، سخت گرمی میں میں نے روزہ رکھا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت حیرانگی ہوئی کہ اتنی گرمی اور روزہ، تو اس کا امتحان لینا چاہا۔ اس نے کہا میں اپنے ایام الخالیہ کو وصول کر رہا ہوں، ایام الخالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا، اس سے کہا کہ تو ایک بکری ہمیں دے دے، ہم تجھے اس کی قیمت دیں گے، ہم تجھے اس کی قیمت دیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو فقط چرواہا ہوں اور ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں تو فقط چرواہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، دل میں اللہ رچا ہوا تھا، دل میں اللہ بسا ہوا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ کیا ہوا؟ اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا، اور اس زمانے میں عام دستور تھا کہ بھیڑیے بکریوں کو کھا جایا کرتے تھے، تو اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محنت ہوئی تھی تو وہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ دلوں میں اللہ بسا ہوا تھا۔ آج دکاندار نے اپنی دکان کی دیوار پر اللہ دیکھ رہا ہے کا اسٹیکر لگایا ہوا ہے، لیکن یہ اسٹیکر دل پہ نہیں لگا ہوا، یہ اسٹیکر دل پہ نہیں لگا ہوا۔ لہذا وہی دکاندار جس نے اللہ دیکھ رہا ہے کا اسٹیکر دیوار پر لگایا ہے، وہی ڈنڈی مار دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کیوں کہ محنت نہیں کی دلوں پر۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں روزانہ ہم دعوت دیں، اللہ کو بولیں، اللہ سے ہونے کو بیان کریں، اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کریں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ کا سارا غیر کچھ بھی کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ اپنے غیر میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سمد ہے، اور ہم سمد کا لفظ زمانے سے سنتے ہیں، لیکن کبھی پوچھا نہیں کہ سمد سے کیا مطلب، اور کیا فرمایا سمد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سمد اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور جس کے سارے کام سب کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات سمد ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، جس کو کسی کی حاجت نہیں، اور سب کو اس کی حاجت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ آیا وہ مجمع یہ نیت کریں کہ ہم روزانہ دعوت دیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، جو دعوت دے گا
جو دائی ہوگا وہ متاثر نہیں ہوگا، وہ تو مؤثر ہوگا، اور جو دعوت نہیں دے گا مدعو بنے گا، جو مدعو ہوگا وہ تو معمولی چیزوں سے متاثر ہو جائے گا، باطل کا ہر لفظ اس کو متاثر کرے گا، ہر نعرہ اس کو متاثر کرے گا، اور جو دائی ہوگا وہ تو اس کی دعوت لوگوں کو متاثر کرے گی، وہ مؤثر بنے گا۔ اس لیے روزانہ دعوت دینے کے لیے وقت نکالیں، معمول بنائیں۔ جیسے کھائے بغیر گزارا نہیں، پیے بغیر گزارا نہیں، ہمیں دعوت دیے بغیر چین نہ آئے۔ تو سب دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اور دعوت کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کی 3 بنیادیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کی 3 بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد مخلوق سے خالق کی طرف، ایک بنیاد مخلوق سے خالق کی طرف دعوت، دوسری بنیاد ملک، مال، عہدہ، حکومت، چیزوں سے اعمال کی دعوت۔ ہمارے کام چیزوں سے نہیں بنیں گے، ہمارے کام وسائل کی کثرت سے نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ سکھایا گیا۔ بدر کا واقعہ کیا بتاتا ہے؟ صحابہ کے پاس کیا کچھ تھا، لیکن میدان ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارے کام وسائل کی کثرت سے نہیں ہوں گے، ہمارے کام اسباب کی کثرت سے نہیں بنیں گے، ہمارے کام تو اللہ کے ساتھ ہونے سے بنیں گے، اور اللہ ساتھ ہوتا ہے اعمال کی برکت سے، اللہ ساتھ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال کی برکت سے۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب الفاظ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے صحابہ کرام یہ راز سمجھ گئے تھے کہ ہمارا کوئی کام اللہ کو ساتھ لیے بغیر نہیں بنے گا، ہمارا کوئی کام اللہ کو ساتھ لیے بغیر نہیں بنے گا۔ لہذا ان کی زندگی کا اصل موضوع یہ بن چکا تھا، اصل مقصد یہ بن چکا تھا کہ کیسے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو دوسری دعوت کی بنیاد ملک، مال، عہدہ، حکومت سے چیزوں سے ملک، مال، عہدہ، حکومت سے اعمال کی طرف، اعمال سے کام بنیں گے۔ اور کیسے اللہ کے نبی اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو اپنی اس بیٹی سے۔ علماء بتلاتے ہیں کہ آپ سفر پہ جب جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ جنت کی عورتوں کی سردار جن کو بتایا گیا۔ اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، تھک جاتی تھی دن بھر کام کر کے، اور اللہ کے نبی کے پاس آئیں غلمان لینے کے لیے، غلام لینے کے لیے۔ اور کیا سکھایا؟ یہ ان کو نہیں سکھایا، یہ ان کے ذریعے سے ساری امت کو سکھایا۔ اے فاطمہ، تم کہو تو میں تمہیں 5 غلام دوں، اور تم کہو تو میں تمہیں وہ 5 کلمات سکھاؤں جو مجھے جبرائیل سکھا کر گئے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اعمال بتائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کر کہا آپ کا گھر جل گیا، کہ نہیں جل سکتا۔ دوسری مرتبہ آ کر کہا گھر جل گیا، کہ نہیں جل سکتا۔ تیسری مرتبہ نہیں جل سکتا۔ کیوں نہیں جل سکتا؟ اللہ کے نبی نے دعا بتائی تھی، جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو عمل کے ذریعے سے بتایا۔ تو اعمال پر امت کو لانا، یہ نبیوں کی دعوت کی دوسری بنیاد تھی۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دعوت کی تیسری بنیاد کیا ہے؟ دنیا سے آخرت کی طرف۔ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، کل کو ختم ہو جائے گی۔ یہاں آیا ہوا ہر انسان مسافر ہے، اور دنیا یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے جانا ہے اور ہر آنے والے نے جانا ہے، اور ہر آنے والا اس دنیا سے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ بلکہ ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو موت سے پہلے کا یہ وقت ہے، زندگی کے بہت گنے چنے دن ہیں، رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کہ وہ کب کھینچ لے۔ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آبادی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہارون رشید سیر کو لیے نکلے، تو دیکھا کہ بہلول بستی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بڑے دانا تھے، نام تو بہلول مجنون ہو گیا لیکن اصل میں وہ بڑے دانا تھے۔ فرمانے لگے کہ مخلوق اور خالق کی صلح کرا رہا ہوں، مخلوق اور خالق کی مفاہمت کرا رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ صلح ہوگی؟ تو بہلول مجنون نے بستی میں لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، اور اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ تو تیار ہے، وہ تو تیار ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد خلیفہ ہارون رشید سیر کو نکلے، تو دیکھا کہ بہلول مجنون قبرستان کے کنارے بیٹھے ہوئے، قبرستان کے کنارے بیٹھے ہوئے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں، خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ صلح ہو گئی؟ تو خلیفہ وہ بہلول مجنون نے قبرستان میں قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سب تو تیار ہیں، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب وہ نہیں مانتا، اب وہ نہیں مانتا۔ موت سے پہلے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب سے توبہ کرائیں۔ اب تک کی زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی اور ہمارے سامنے اپنی منزل نہ رہی۔ بقول کسی کے کہ ایک تو راہ کا بھولا ہوتا ہے، ایک راہ کا بھولا ہوتا ہے اور ایک منزل کا بھولا ہوتا ہے۔ راہ کا بھولا تو ایک آدمی کو پشاور جانا تھا، غلطی سے کوئٹے کے راستے پہ چل پڑا۔ کسی نے بتا دیا بھائی یہ راستہ تو کوئٹہ کی طرف جاتا ہے، تجھے تو پشاور جانا ہے، اس راستے پر چلے جا۔ تو وہ پیدل بھی چلے گا تو ایک وقت پشاور پہنچ ہی جائے گا، کیونکہ منزل تو پتہ چل گئی، راستہ تو پتہ چل گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم راہ کے بھولے نہیں ہیں، ہم تو منزل کے بھولے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہمیں پہنچنا کہاں ہے۔ صحابہ کی منزل تو آخرت تھی، ان کی منزل تو اللہ کو پا لینا تھا، اور ہم اپنی منزل ہی بھول گئے۔ ہماری صبح بھی دنیا کے لیے، ہماری شام بھی دنیا کے لیے۔ جس دنیا کو اس کے بنانے والے نے اس کے بنانے کے بعد کبھی الفت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس دنیا کے لیے ہماری جوانیاں بھی لگ رہی، ہمارے بڑھاپے بھی لگ رہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پر ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور نیت کریں کہ اب وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ نہیں ہوا کا کون سا جھونکا ہماری زندگی کے چراغ کو گل کر دے، کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، کون سی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ صحابہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھتے تھے کچھ نہ کر سکے، نادم تھے اپنی زندگی پر،
حالانکہ سب کچھ کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنا کیا کہ جنت کے سارے دروازوں سے ان کی پکار آئے گی. اور کیا فرماتے, کاش کہ میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا, کسی درخت کا پتا ہوتا, کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی, سب کچھ کر کے بھی مطمئن نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی, جن کی رائے پر قرآن اترا, اور جب آپ کے جسم اطہر سے بہت خون بہہ گیا تو طبیبوں نے بتا دیا کہ اب آپ زیادہ جی نہ سکیں گے. تو اپنے بیٹے ابن عمر کو بلایا اور ان سے کہا حذیفہ بن یمان کو بلا کر لاؤ. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی نے راز بتائے تھے اور منافقین کے نام بھی بتائے تھے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے منافقین کے نام بتاؤ, کہ یہ تو اللہ کے نبی کا راز تھا, وہ فاش نہیں ہو سکتا. لیکن عمر کیا پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتا دو کہ کہیں اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی. اور آج کیا ہو گیا؟ تھوڑا کر کے مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے, تھوڑا کر کے مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ اطمینان بھی بڑی خرابی ہے, یہ ترقی سے روک دیتی ہے. ہمیں تو اپنا محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ, احتساب اچھی چیز ہے. تبدیلی آئی, میری زندگی کا رخ کتنا ٹھیک ہوا. آج مسلمان مسجد میں آ کر کیا کہتا ہے؟ اسلام تو مذہب تو بہت اچھا ہے, ٹوپی بھی سر پر, پینچی بھی اوپر, اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو کہتا ہے اسلام تو مذہب تو بہت اچھا ہے, لیکن دیکھ میرے گھر تک نہ آئی ہو, میری شادیوں میں نہ آئی ہو, میرے کاروبار میں نہ آئی ہو. اور میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ان سب معاملات میں ہمارے امام کون بن بیٹھے؟ جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں. اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں بدلنا ہے, اپنے رخوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس ماحول کو اختیار کرنا ہے جس سے انسان تبدیل ہوا کرتا ہے. یہ ماحول میں کے اندر ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ماحول یہ گرم پیالی چائے یہاں رکھیں, تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی, اور اسی چائے کو تھرمس میں یا فلاسک میں رکھیں تو کیا ہوگا؟ گھنٹوں گرم رہے گی. ٹھنڈا گلاس پانی یہاں رکھیں, تھوڑی دیر میں گرم ہو جائے گا, اور اسی ٹھنڈے گلاس پانی کو کولر میں رکھیں تو کیا ہوگا؟ کئی گھنٹے ٹھنڈا رہے گا. کیوں؟ یہاں اس پر ماحول متاثر ہو رہا ہے. تھرمس میں, فلاسک میں, کولر میں وہ ماحول سے بچا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ماحول ہمارے ایمان اور یقین کو خراب کر رہا, ہمیں اپنی قبر اور آخرت سے دور کر رہا. آج ہم سب کو پہچانتے ہیں, اپنے مالک کو نہیں پہچانتے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رائیونڈ میں عصر کے بعد بیان میں فرما رہے تھے, ایک چھوٹا بچہ اپنی باپ کی طاقت کو جانتا ہے. بچہ اکیلے جائے نا سڑک پر تو ذرا ڈرا ڈرا رہتا ہے, سہما سہما ہوتا ہے, کوئی مجھے کچھ کہے گا, کوئی مجھے کچھ کرے گا, ہوتا ہے نا. اور اسی بچے کے ساتھ اس کا باپ ہو, پھر وہ سینہ تان کر چلتا ہے کہ میرے ساتھ میرا باپ ہے, میرے ساتھ میرے باپ کی طاقت ہے. تو ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طاقت کو جانتا ہے. آج کا مسلمان اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا. آج کی حکومتیں فوج کی طاقت کو جانتی ہیں, فوج اسلحے کی طاقت کو جانتی ہیں, عوام روپے کی طاقت کو جانتی ہیں, لیکن ایک مسلمان اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا.
کیونکہ نہ اللہ کو بولتے ہیں نہ سنتے ہیں. مخلوق کو اتنا بولتے ہیں ماحول میں کہ مخلوق کا تاثر روز بروز دلوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ کا تاثر دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. موت سے اتنے غافل ہو چکے کہ قبرستان جا کر بھی موت یاد نہیں آتی. قبرستان جا کر بھی موت یاد نہیں آتی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. ہر وقت ان کے سامنے موت تھی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا تھا کہ مرنا ہے، اللہ کو زندگی کا حساب دینا ہے. کیسے حساب دیں گے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. زبان بولے گی کیا بولا تھا، آنکھ بولے گی کیا دیکھا تھا، کان بولیں گے کیا سنا تھا، سب کچھ کھلی کتاب کی طرح سامنے آ جائے گا. تو میرے بھائیوں، اور صحابہ کی کیا زندگی تھی، اور صحابہ کے بعد ہمارے اسلاف کی کیا زندگی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. شیخ حازم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے. دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تو کیفیت ہی دوسری ہے، بیمار کمزور. تو فرمایا کہ اے عمر یہ کیا ہو گیا؟ تو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس دن میرا کیا ہوگا جس دن میرے کپڑے کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے، اور اس دن میرا کیا ہوگا جس دن میرا جسم قبر کے کیڑوں کی غذا بن جائے گا. اس طرح وہ قبر اور آخرت کو بیان کرتے رہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی روتے رہے اور شیخ بھی روتے رہے. تو ہم سے موت کے تذکرے چھوٹ گئے، قبر آخرت کے تذکرے چھوٹ گئے، اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینا چھوٹ گیا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس محنت کو ساری امت میں دوبارہ زندہ کرنا ہے. امت کو اس کی منزل یاد دلانی ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صرف اللہ چاہیے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو نہ پایا اس سے سب کچھ کھو گیا. اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، اور ایک بہت بڑا اور اہم کام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم نبی کے نائب بن کر آئے ہیں. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 23 سال دنیا میں رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن صحابہ کی ایک مبارک جماعت تیار کی، اور وہ جماعت ساری دنیا میں پھیلی اور ساری دنیا میں دین کو زندہ کیا. یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت مبارک اور عالی کام دیا ہے، اور اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کیا فرماتے تھے کہ جب دین کی محنت کریں گے اور دین کا کام کریں گے، گویا ہم زمین پر اللہ کے سفیر ہیں. کیا ہیں بھائی؟ اللہ کے سفیر ہیں. ہمارے ملک میں کوئی سفیر آ جائے اور کوئی غلط آنکھ اس کو دیکھے تو کیا ہوگا؟ پوری حکومت اس کے خلاف حرکت میں آئے گی. تو جو دنیا میں اللہ کا سفیر بن کر جیے گا، حضور کے غم کے ساتھ جیے گا، حضور والی فکر کے ساتھ جیے گا، حضور کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد اور کام بنائے گا، دین کے تقاضوں کو آگے رکھے گا، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. وہ اللہ کا سفیر ہے دنیا میں. اور جو اللہ کے سفیر پر غلط نگاہ بھی ڈالے گا، اللہ خود ہی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اللہ کی مدد کا جھاڑو پھرے گا، سارے باطل کے جالے ختم ہو جائیں گے. یہ گھر ہے نا، اس پر جھاڑو نہ لگاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ جالے لگ جاتے ہیں، اور جھاڑو پھیرو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب جالے ختم. تو اللہ کی مدد کا جھاڑو پھرے گا، یہ باطل کے سارے جالے ختم ہو جائیں گے. پھر ہمارے گشت سے، دعوت سے، تعلیم سے، ذکر و عبادت سے اللہ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرے گا. اور اللہ آج دکھا رہا ہے، اذانیں ہوتی ہیں لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں،
نماز پر لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یورپ کے ایک ملک میں ایک ساتھی بیمار ہو گیا، اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑا، کچھ دن وہاں رہا۔ جب وہاں سے جانے لگا تو ہاسپٹل کی اٹینڈنٹ نرس اس کے پاس آئی، عیسائی عورت، اور ساتھی کو کہتی ہے کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ارے یہ کیا ہو گیا، میں تو مسلمان ہوں، تو عیسائی ہے، تو مجھے دعوت دو، میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو ساتھی نے اس سے پوچھا یہ 3 دن میں کیا ہو گیا، ایسی تبدیلی؟ تو اس نے کیا کہا، اللہ نے مسلمان کو ایک زندگی دی ہے، بتایا ہے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ تو اس عورت نے کیا کہا کہ میں یہاں سالوں سے ملازمت کرتی ہوں، روزانہ مجھے تند و تیز نگاہوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے مردوں کی، آج میری زندگی کے پہلے 3 دن ہے کہ 3 دن گزر گئے تو نے اب تک میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو ساتھی نے سمجھایا کہ یہ ہماری نبی کی زندگی ہے، یہ ہماری نبی کی تعلیم ہے، مسلمان کی آنکھ آزاد نہیں ہے، یہ مسلمان دنیا میں پابند ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید میں آدمی آزاد ہوتا ہے، وہ کرتا ہے جو کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ کھاتا ہے جو کھانے کو دیا جاتا ہے، وہ پہنتا ہے جو پہننے کو دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان دنیا میں آزاد تھوڑی ہے، اس کو ایک زندگی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نمونہ اور امام بنایا ہے، تو وہ کرنا ہے جو وہ کر کے بتا کے گئے۔ تو ساتھی نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری نگاہیں آزاد نہیں گھوم سکتی، ہمیں سکھایا گیا ہے نامحرم کے آنے پر نگاہیں نیچی کر لو۔ تو اس عورت نے کہا میرے دل نے یہ کہا کہ جس کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہے اس کے دین میں کتنی پاکیزگی ہوگی، تو عمل بتائے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہماری زندگی نمونہ بنے، سرتپا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، ہماری نماز ایسی ہو جیسے اللہ کے نبی کی نماز تھی، ہمارا ذکر ایسا ہو جیسے اللہ کے نبی کا ذکر تھا، ہمارے اخلاق کیسے ہوں جیسے ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ دعوت تو اس کی چلے گی جس کے اندر نبی کے اخلاق ہوں گے، دل وسیع ہو، ظرف اعلیٰ ہو، ہر ایک کو برداشت کرنا سیکھیں، عاجزی انکساری میں مسلمان ڈوبا ہوا ہو۔ کبر اللہ کو پسند نہیں ہے، ہم اپنے کو سوچیں ہم کیا ہیں، مٹی سے بنے تھے، کل کو مٹی میں چلے جائیں گے، کیڑوں کی غذا بننا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرمائیں گے۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، کہ جو دوسروں کی خوبیاں دیکھے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو وہ خوبی عطا کرے گا، اور جو دوسروں پر انگلی اٹھائے گا، حضرت فرماتے تھے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ اس لیے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اور دوسری آنکھ اس لیے کہ اپنی کمیاں دیکھو۔ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب زیدہ مجدو فرماتے ہیں کہ دوسروں کی کمیاں دیکھنا یہ حیوانیت ہے۔ خنزیر کو باغ میں بیچ دیں نا، باغیچے میں بھی چھوڑ دیں تو وہ خوشبو کی طرف نہیں لپکتا، وہ گندگی کی طرف لپکتا ہے۔ اور انسان باغیچے میں جائے تو کیا دیکھتا ہے؟ پھول دیکھتا ہے، خوشبو دیکھتا ہے۔ تو لوگوں کی کمیاں دیکھنا یہ تو حیوانیت ہے، لوگوں کی خوبیاں دیکھنا یہ انسانیت ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا، کسی سے کچھ ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ جملہ آ جائے نا ہماری زندگیوں میں، کتنے مسائل گھروں کے، کاروبار کے، گلیوں کے، پڑوسیوں کے سب حل ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، سب کچھ کر کے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ سب کچھ کر کے اللہ چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ سے اس محنت کے لیے اپنے آپ کو قبول کرانا۔ جب قبولیت کے فیصلے اوپر سے ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر خود راہیں کھول دیتا ہے۔ بقول کسی بزرگ کے کہ شہرت زمین سے آتی ہے، زمین ہی کی طرف چلی جاتی ہے، قبولیت اوپر سے آتی ہے اور آدمی کو اوپر تک لے جاتی ہے۔
تو اللہ سے ہم اپنے آپ کو قبول کرائیں کہ اللہ جیسے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری میں فرماتے تھے نا، اللہ سے یہ مانگیں، اللہ جیسے صحابہ سے تو نے دین کا کام لیا، ہم جیسوں سے بھی دین کا کام لے لے۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ ارادہ کر لے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو اس ارادے سے کنویں میں ڈالا تھا کہ یوسف ختم ہو جائیں، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا اور یوسف کو تخت مصر تک پہنچایا۔ تو کس کا نظام چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، لیکن اس کے لیے جو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائے گا۔ تو ہم اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائیں کہ اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے جیسے تو نے صحابہ سے لیا۔ پھر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بولنا نہیں بھی آئے گا نا، اللہ کام لے لے گا۔ وہ گونگے بہرے دیکھو بھائی ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہے ان کا۔ وہ بولنے والوں کی کتنی جماعتیں چلی جاتی ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی جو یہ ہمارے بول نہ سکنے والے، سن نہ سکنے والے بھائی کام کرتے ہیں، بلکہ پوری جماعت میں ایک بھی ہوتا ہے نا، تو ساری جماعت ایک طرف ہوتی ہے، یہ بھائی ایک طرف ہوتا ہے۔ اللہ کام لیتا ہے تو سب اس کام کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ سے ہم اپنے آپ کو قبول کرائیں اور عزائم ہمارے بلند ہو۔ ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں میں 4 صفات ہونی چاہیے۔ پھر وہ قرآن کی 4 آیات پڑھتے تھے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ پھر اس کی تفسیر میں بیان فرماتے تھے کہ دائی تو اونٹوں کی طرح ہوتا ہے، ہر حال میں جس کو چلنا آتا ہو، کوئی حال آ گیا حال سے متاثر ہو گیا، گھر میں حال آ گیا، کاروبار میں حال آ گیا، وہ اتنا متاثر ہوا کہ جو بہت آگے تھا وہ بہت پیچھے ہو گیا۔ تو دائی کو تو اونٹوں کی طرح ہونا چاہیے۔ اونٹ جو ہے نا پکی سڑک پر بھی چلتا ہے، کچے میدان میں بھی چلتا ہے، ایسے ہی ریتیلے میدان میں بھی چلتا ہے۔ تو دائی کے اندر تو یہ صفت ہو کہ ہر حال میں اس کو چلنا آتا ہے۔ اور پھر کیا کہ دائی تو آسمان کی بلندی کو دیکھو، جیسے آسمان کی بلندی ایسے دائی کے عزائم اور ارادے ہوں، عزم بلند ہو، ارادے بلند ہوں۔ پھر عزم پکا کرے، پھر کیا کرے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ دائی جو ہے کسی حال، کوئی حال دائی کو ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے پہاڑ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ پر مضبوط ہے، باطل کے کوئی ہتھ کنڈے، کوئی مسائل، کوئی مشکلات باطل کو، دائی کو اپنے کام سے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ خوبی ہو دائی کے اندر۔ اور پھر کیا فرمایا؟ زمین جو ہے نا، زمین کی طرح ہوتا ہے دائی۔ زمین پر پھول پھینکو تو بھی برداشت، اور کانٹے پھینکو تو بھی برداشت، پتھر پھینکو تو بھی برداشت، سب کو برداشت کرتی ہے زمین۔ دائی سب کی برداشت کرے گا دائی۔ بلکہ وہ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتیں جب رخصت ہوتی تھی نا رائیونڈ کے اجتماع سے، تو ہدایات دیتے تھے۔ ان کی ہدایات تو بہت عجیب و غریب ہوتی تھی۔ فرماتے تھے کوئی دے تم کو گالی، تم دو اس کو مٹھائی کی تھالی۔ کوئی دے تم کو گالی، تم دو اس کو مٹھائی کی تھالی۔ کوئی پھینکے تم پر دھول، تم ڈالو اس پر پھول۔ کام آسان ہے۔ کوئی گرم ہو جائے ہم نرم ہو جائیں، کوئی گرم ہو جائے ہم نرم ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک صفات کے ساتھ ہمیں دین کے کام میں اخیر سانس تک لگے رہنا اور جمے رہنا نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بزرگوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک صفات کے ساتھ پھریں گے نا، پھر تو یہ پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ نقل و حرکت، یہ اعمال، یہ گشتوں میں جانا، یہ تعلیم کے حلقے، یہ لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہمارے حضرات منع کرتے ہیں کارگزاریاں نہ سناؤ۔ جو ساتھی ملکوں میں جاتے ہیں پھر وہ آ کر جو حال بتاتے ہیں، ایک جماعت کا پھرنا
ملک کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک جماعت کا پھرنا گاؤں کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا قادر ہے کہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ دین کی محنت تو قبول ہوئی ہے اللہ کے یہاں، اصل یہ کہ ہم قبول ہو جائیں۔ تو ساری دنیا میں پھرنے کے لیے سب تیار ہیں۔ ابھی رائے بند کا اجتماع ہو رہا ہے، کتنا بڑا اجتماع ہے۔ پچھلے اجتماع میں بتایا گیا کہ 10,000 سے زیادہ مہمان۔ تو ابھی ترکی کے مہمانوں نے کہا، اپنے ساتھیوں کو دعوت دے رہے تھے، کہنے لگے 2 4 5 10 20 25 آدمی تو پاگل ہو سکتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو پاگل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اللہ کے نام پر، دین کے نام پر اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرما لے اور ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جس طرح اللہ کو محبوب اور پسند ہے اس طرز اور اسلوب پر کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اور آج سے دوسرا اجتماع شروع ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اور مقام میں رہ کر کام بھی، ہم جہاں بھی ہیں ہم نبی کے کام کے نمائندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے محنتی ہیں۔ ایسا زبردست اور عالی کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب دواجو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کیا ہے؟ پھر فرماتے تھے، راہ حق پہ چلنا چلانا، راہ سود پر سے بچنا بچانا، باغ نبی کو پانی دینا۔ تو نبی کے باغ کو تو ہم ہر جگہ پانی دے سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، مسئلہ اصل میں کیا ہے کہ ہم تبلیغ میں لگ تو گئے، تبلیغ ابھی ہمیں نہیں لگی۔ تبلیغ ابھی ہمیں نہیں لگی۔ اصل تو یہ ہے کہ تبلیغ ہمیں لگ جائے۔ اور فرماتے تھے، میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کیا ہے؟ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اور طلب والوں میں تڑپ پیدا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری امت یہ کہاں جا رہی ہے؟ اس کی طرف پیدا ہو جائے، یہ طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے گی، پھر یہ جذبہ خود ہی انسان کو کام کرائے گا۔ جذبہ ہونا انسان کے اندر تو آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا آسان ہے، اور جذبہ مر چکا ہو تو فرض نماز کی اذان سنے گا اور قدم مسجد تک نہیں آ سکے گا۔ تو ہمارے اندر جذبہ ہو کہ ہماری پہچان یہ نہیں ہے کہ ہم دکاندار ہیں، ہم صنعت کار ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے محنتی ہیں۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں بھائی؟ تو بھائی نقد 4 مہینے کے لیے اس مجمع میں سے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ فرمائیں، 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ جی فرمائیں جی، 4 مہینے کے لیے، نام مسجد، نقد۔ جی جی 4 مہینے۔ اور بھئی سارے مجمع سے درخواست ہے، بیان کوئی بہت زیادہ طویل نہیں ہوا، انشاءاللہ ضروریات کا پورا وقت ملے گا۔ اور اب www.dasquran.com